بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز وطنوں السلام علیکم۔ ملک میں موجودہ صورتحال اور گزشتہ 64 سالوں سے تمام کا صورتحال نئی نسل اور پرانے بزرگوں کے سامنے جو کچھ وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے، آپ کی نظر اس پر ضرور ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اب ایک سمت تعین کرنی ہے، ایک منزل کی طرف چلنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کو سماجی اور سیاسی لحاظ سے اور ڈکٹیٹرشپ جو ملک پہ رہی ہے، کس طرح ان سب نے مل کے ملک کو تباہ کیا، کس طرح میر جعفر اور میر صادقوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق کہیں دور نہیں، ہمارے بیچ میں، ہمارے ارد گرد ہی۔ اب تو سب کچھ عیاں ہو چکا ہے ساری قوم کے سامنے۔ یہ سیاسی لٹیرے، جتنے پرانے سیاستدان، ان کے چہرے، ان کے کام، ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ 1170 ڈریکولاس کے دانت، یعنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 1170 قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، ان میں جو ان پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ ڈریکولا ہیں، جو سب بڑی پوسٹوں پہ ہیں وہ ڈریکولا ہیں، وزراء ہیں وہ ڈریکولا ہیں، اور نیچے جو ان کے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں وہ ان کے دانت ہیں، جو پوری قوم کے جسموں میں پیوست ہے، وہ پوری قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہی ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کون لٹیرا ہے، کون لیڈر ہے، کون صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ ملک میں کیسی بے چینی، کس نہج پر ملک پہنچ چکا ہے، آپ جانتے ہیں، صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ اور ان کو منتخب کون کرتا ہے؟ ان کو منتخب کون کرتا ہے؟ ان کو طاقت کون دیتا ہے؟ یہ کس کا خون چوستے ہیں؟ ہمارا، اور ہم چوسنے دیتے ہیں؟ یہ کہاں دانت پیوست کرتے ہیں ہمارے جسموں میں، اور ہم یہ ہونے دیتے ہیں؟ اس بے بسی کا رونا ہم کب تک روتے رہیں گے؟ بڑی دنیا آئی، انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، یہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا آ جائے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ ان کے رنگ میں پھر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں یا مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ بس اس پاکستانیوں کے حالات کیا ہیں، ان کی عزت خاک میں ملائی جا رہی ہے صرف ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ باہر انہوں نے اتنا مقام بنایا، زر مبادلہ بھیجا، ان پہ کیا ستم ہو رہی ہے؟ یہ حکمران، یہ لٹیرے ان ساری چیزوں سے بے خبر، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اور ڈکٹیٹرشپ جو ڈکٹیٹر ہیں اور پھر پرت ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ آنے، یہ سب کے سب لوگ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس لیے 2010 دسمبر 2010 کو ہم نے جو عام طبقے کے مجبور آل پاکستان یوتھ ورکنگ پارٹی کے نام سے پلیٹ فارم بنانے کا ارادہ کیا اور اس کو بنایا، صرف اسی لیے اسلامی، سماجی، سیاسی اور فلاحی طور پر ایک ایسا سسٹم بلڈ کیا جائے اور قوم کو ان بحرانوں سے، اس ساری مشکلات سے نکالا جائے۔ اس ملک میں اس وقت پورے ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو بڑے سے بڑا انقلاب کا دعویٰ کرے اور وہ کانی نہ ہو۔ کانی سے میں مراد یہ ہے کہ جس میں یہ لوگ گھسے ہوئے نہ ہوں، طرح طرح کے روپ بدل کے مختلف جماعتوں میں یہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ چہرہ بدل کے پھر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اپنے دانت چھپاتے ہیں، پھر رات کو اندھیرے میں یہ دانت نکالتے ہیں اور ہمارے جسموں میں، یعنی غفلت کو رات کہتے ہیں، ہمارے جسموں پہ وسط کر دیتے ہیں۔
اس لیے آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں ان سب کی تمام تر منافقانہ چالوں کو ختم کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ناکام کرنا ہے۔ کوئی بھی پارٹی لے لیں، یہ سب ایک ہی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چور لٹیرے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کرپشن سے پاک ہیں۔ چور کا ساتھ دینا منافقت ہے، چوری نہیں ہے، جرم نہیں ہے، جرم ہے۔ اس لیے اب اٹھ کھڑے ہوں، ملک میں پیسفل انقلاب کے لیے اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کریں اور ایسے لوگوں کو جو آپ میں سے ہوں۔ ہم ملک کو بچانے کے لیے اپنا پرانی چال، برادریزم، وہ لنک جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے۔ آپ یار دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، تھانہ تپانا ہو رہا ہے، خدا کے لیے یہ تھانہ تپانے کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ سارا سسٹم انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ ان عیاش خانوں میں جو پانچ ایک قومی اسمبلی اور 4 صوبوں کی، اب تو 5 صوبے ہو گئے، ان میں بیٹھے ہوئے یہ ڈریکولاز اور ان کے دانت، یہ لٹیرے، انہوں نے ان عیاش خانوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ انہی میں پورے ملک کا مقدر ہے، پورے ملک کی تقدیر چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے آل پاکستان یوتھ ورکنگ پارٹی میں ایک واحد جماعت ہے پورے ملک میں، جس میں تمام لیڈرشپ مڈل کلاس کی، کوئی پرانا سیاستدان نہ الیکشن لڑے گا، نہ ہم لڑنے دیں گے، نہ کسی کو ٹکٹ دیں گے، نہ 2-2 کروڑ کی ٹکٹیں بیچیں گے، نہ منافقانہ چال چلیں گے۔ جو پرانے لٹیرے حکومتوں میں رہ چکے ہیں ان سے اطاعت کریں گے، نہ ہم نے پیسہ، بڑی پیشکشیں ہمیں ہوئی، آپ کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کو ایسے کر دیا جائے گا، آپ کو نوٹوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ میں اور میری لیڈرشپ اس راستے سے ہٹی نہیں، خاموشی سے، سخت ترین حالات سے 2-4 رہتے ہوئے، لیکن ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آج آل پاکستان یوتھ ورکنگ پارٹی اگلا الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور تمام تر امیدوار عام طبقے سے، عام میں سے ہیں، جس پہ آپ انگلی اٹھائیں گے اس کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ہے جس میں یہ پرانے لٹیرے نہ ہوں؟ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی جب تک آپ نئے لوگ، عام نمائندے تک لے کر نہ آئیں۔ اور میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے ساری پارٹی سے، ہمارا منشور سب سے الگ تھلگ بھی ہے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو اصول تھے ان کے مطابق ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب کی اصل تعمیر کے مطابق ہے، انہی میں سے وہ چیزیں لی ہیں۔ بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ترانے بجائے جاتے ہیں، انقلاب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر وہی باغی، وہی چور، وہی لٹیرے، وہی قریشی، وہی سسٹم جنہوں نے آج تک اپنے مریدوں کی حالت تک نہیں بدلی، وہی لے لیے جاتے ہیں۔ خاص کر میں پی ٹی آئی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ عمران خان کی کاوشیں ہیں، میں ان کاوشوں کو ضائع ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان سیاسی لٹیروں کو اتنے بڑے عہدے دے کے اپنی پارٹیوں میں نوجوانوں کا کہ حق کا استحصال کر کے کیا وہ منظر، کیا انقلاب لائیں گے۔ 30 اکتوبر کو میری آنکھیں بھی نم ہوئی تھی، میں بھی خوش ہوا تھا کہ اب جو ہے یہ صحیح سمت میں چلے گا انقلاب۔ ہم نے اپنا پروگرام جو ہے نا اس کو ڈیلے کیا تھا، لیکن بعد میں وہ انقلاب کس کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اللہ کرے کہ بہتری کی طرف بڑھیں۔ اب بھی انڈر گراؤنڈ جو منافقانہ چل رہے ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے، اب یہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بہرحال ہمارا اپنا ایک ویژن ہے، ان کا اپنا ہے۔ تنقید پی ٹی آئی پہ سب سے زیادہ ہوگی، دوسرے سب چور لٹیروں کو تو میں جانتا ہوں، اس پوری قوم جانتی ہے کیا ہے، اور پھر وہی چور لٹیرے ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں آ گئے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی یوتھ ورکنگ کا بڑا بھائی، اور ہم نظریاتی اختلاف ہمارا سخت رہے گا تاکہ اس سسٹم کو صحیح چلنے دیا جائے۔ بہرحال ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہماری اپنی اسٹرگل ہے، اور ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، نہ میں نہ میری لیڈرشپ۔
پانچوں صوبوں سے اس وقت پانچوں صوبوں میں یوتھ ورکنگ پارٹی کی لیڈرشپ ان شاء اللہ تعالیٰ موجود ہے. میڈیا تشہیر کرے نہ کرے، بہت سے جرنلسٹوں سے میرا رابطہ ہوا، 1 سال سے جانتے ہیں، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے. بہرحال ہم ان کے محتاج نہیں، ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور اپنا کام کریں گے. ہمیں محتاجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لفافوں کی سیاست ہے، یہ لفافے اٹھا کر ٹاک شو میں جانا نہ ہمارے پاس ہیں، اور نہ ہم لوٹیں گے، نہ لوٹنے دیں گے، نہ لوٹے ہوئے لفافے واپس کر کے ان میڈیا کو یا ان چیزوں کو دے کے ہم سیاست کریں گے. ان عیاش خانوں کو، ان اسمبلیوں کو ہم ورکنگ یونٹ بنائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں جلد ہی پاکستان آ رہا ہوں، وہ پورے ملک میں ڈور ٹو ڈور ہم تحریک کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.